اب ہر ملک میں ایک سے ایک بہتر انجن بننے لگے اور اس قدر بنے کے بجائے ناموں کے انہیں نمبروں سے پکارا جانے لگا۔ جتنے عرصے میں ہم پاکستان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جا پہنچتے ہیں، 100 سال پہلے اتنے ہی وقت میں لاہور سے صرف پشاور پہنچا کرتے تھے۔ جب ہم برگد کا درخت دیکھتے ہیں جس کی پھیلی شاخوں اور چوڑے چکلے پتوں نے زمین کے ایک خاص ٹکڑے کو گھیرے میں لے رکھا ہے، کھجور کا درخت جس کی چوٹی آسمان سے باتیں کر رہی ہے، تو یہ قیاس میں لانا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ سب ایک ننھے سے بیج کا کرشمہ ہے۔ بالکل یہی حالت آج کل کے دیو جیسے اور تیز رفتار ریلوے انجنوں کی ہے، جن کی حق آج سے کچھ عرصہ پہلے کچھ بھی نہ تھی۔ ہمیں ان سائنس دانوں کی ہمت، صبر اور استقلال کی داد دینی چاہیے جنہوں نے ان تھک کوششوں سے بھاپ کو انسان کا غلام بنا دیا اور لوہے کی پٹڑی پر لوہے کے بڑے بڑے انجن دوڑا دیے۔ انگلستان میں ایک 650 میں لوہے کی پٹڑی پر پہیے دار گاڑیوں چلنے لگی تھیں۔ انہیں گھوڑے کھینچتے تھے اور ان میں کانوں سے کوئلہ ڈھویا جاتا تھا۔ لندن میں ایک سواری پٹڑی پر چلتی تھی، اسے بھی گھوڑے کھینچتے تھے۔ جب سائنس دانوں نے بھاپ کی طاقت کا راز معلوم کر لیا تو انہوں نے بھاپ سے چلنے والا انجن بنانے کی ٹھانی جو گھوڑے کی جگہ لے سکے۔ اس قسم کے انجن کی ایجاد میں بہت سے سائنس دانوں کا ہاتھ ہے۔ انہی میں سے ایک انگریز ٹریویتھک تھا جس نے 1804 میں بھاپ کا انجن بنانے کی کوشش کی، مگر جارج اسٹیفنسن ان سب سے بازی لے گیا۔ جارج اسٹیفنسن بھی انگریز ہی تھا۔ اسٹیفنسن کو بچپن ہی سے انجنوں سے بہت لگاؤ تھا اور وہ ان کے کل پرزوں کو دیکھتا بھالتا رہتا تھا۔ آخر وہ سال باسال کی محنت کے بعد 1815 میں ایک ایسا انجن بنانے میں کامیاب ہو گیا جو بھاپ سے چلتا تھا اور پٹڑی پر دوڑتا تھا۔ اس انجن کا نام راکٹ تھا۔ 1825 میں انگلستان میں پہلی ریلوے لائن بچھائی گئی تو اس پر اسٹیفنسن ہی کا انجن چلایا گیا۔ اس انجن نے 1829 میں 36 میل فی گھنٹے کی رفتار سے دوڑ کر 500 پاؤنڈ کا انعام حاصل کیا۔ 1830 میں امریکہ میں ایک شخص نے پٹری پر چلنے والا انجن تیار کیا اور ایک بگھی سے اس کی دور لگائی، لیکن ایک رکاوٹ پیش آنے کی وجہ سے بگھی آگے نکل گئی۔ اس انجن کا مالک کو بہت افسوس رہا، لیکن یہ بات ثابت ہو گئی کہ گاڑیوں کے بے جان گھوڑا جاندار گھوڑے پر فوقیت رکھتا ہے۔ دھیرے دھیرے ان سب مشکلات پر قابو پا لیا گیا اور ایسے انجن بنائے گئے جو بہت طاقتور بھی تھے اور چلنے میں ہچکولے بھی کم لگتے تھے۔ اب ہر ملک میں ایک سے ایک بہتر انجن بننے لگے اور اس قدر بنے کے بجائے ناموں کے انہیں نمبروں سے پکارا جانے لگا۔ اول تو انسان اور جانور انجنوں سے غیر مانوس رہے، مگر آخر سب کو عادت پڑ گئی اور اب یہ حال ہو گیا ہے کہ جانور ریل کی پٹڑی پر آ کر کھڑے ہو جایا کرتے، جنہیں ہٹانے کے لیے انجن کو ڈراؤنی آوازیں نکالنی پڑتی تھیں۔ مگر بعض اوقات جانور پٹڑی پر سے نہ ہٹتا اور مجبور نے گاڑی کو رکھنا پڑتا۔ اس تکالیف سے بچنے کے لیے انسان نے ایک ایسا پرزہ ایجاد کیا جو گئی بھینس اور دوسری رکاوٹوں کو انجن کے سامنے آئیں اٹھا کر دائیں بائیں پھینک دے۔ آخر وہ وقت بھی آ گیا جب برصغیر پاک و ہند میں ریل کی پٹڑی کا جال بچھنا شروع ہوا۔ سب سے پہلے ہندوستان میں 1845 میں کلکتے سے رانی گنج، بمبے سے کلیان اور مدارس سے ارکو نام تک ریل کی پٹڑیاں بچھائی گئیں۔ 1859 میں 8 کمپنیوں کو 5000 میل ریلوے لائن تیار کرنے کا ٹھکا دیا گیا۔ 1860 میں کراچی سے کوٹری تک تقریباً 150 میل لمبی پٹڑی بچھائی گئی۔ یہ پاکستان میں پہلی ریلوے لائن تھی۔ جب سے اب تک ریلوے انجنوں نے بہت ترقی کی ہے۔ پہلے بھاپ کے انجن بنے، پھر ان کی جگہ ڈیزل سے چلنے والے انجنوں نے لے لی۔ اس کے بعد بجلی سے چلنے والے انجن بن گئے۔ ڈیزل اور بجلی کے انجن بھاپ کے انجنوں کے مقابلے میں بہت تیز رفتار اور ہلکے پھلکے ہوتے ہیں۔ ریلوے کی بدولت جغرافیائی امتیاز مٹ گئے ہیں۔ گوشے گوشے کے آدمی آپس کے میل جول سے اتحاد والفت کی لڑی میں پرو دیے گئے ہیں۔ اس لحاظ سے ریل گاڑی بہت مفید ہوئی۔ جس طرح انجنوں کی شکل و صورت، طاقت اور رفتار میں اضافے ہوئے، اسی طرح ریل کے ڈبوں میں بھی طرح طرح کی تبدیلیاں کر کے انہیں بہتر بنانے کی کوشش کی گئی۔ آج کل کی گاڑیوں کے ڈبوں میں بجلی کے پنکھے، نرم گدیلے، میز، کرسیاں، سردی،
گرمی اور ریت سے حفاظت کے سامان مہیا کیے گئے ہیں۔ نہانے کے لیے غسل خانے اور لمبے سفروں میں گاڑیوں کے ساتھ کھانے کے ڈبے بھی ہوتے ہیں۔